فی صدر مخضود، فی اے مدہ ہے، دو حرکات لمبے کریں گے. صدر میں سین کو دال سے ملانا ہے، دال ساکن ہے، سین دال را باریک ہے. دال ساکن پہ قلقلہ ہے کیونکہ یہ ساکن ہے، اور را کے نیچے دو زیریں ہیں، یہ باریک ہے. تنوین کے بعد میم آنے کی وجہ سے ادغام مع الغنہ ہے. صدرم، آواز ناک کے بعد سے ملے جائیں گے. مخضود میں خا اور ضاد دونوں پر ہیں، حروف مستعلیہ میں سے ہیں. خا حروف ماموسہ میں سے، اس میں ہمس ہوگا. ضاد میں صفت استطالت بھی ہے، اور اس میں زبان کا اکثر حصہ اوپر تالو سے چمٹ بھی جاتا ہے. اور یہ پر ہے، دو وہ مدہ ہے، پیش کے بعد وہ ساکن آنے کی وجہ سے مخضود. اور آخر میں دال ساکن وقفاً اس پہ قلقلہ ہوگا، اور یہ دال باریک ہے، مخضود. اور ملانے کی صورت میں مخضود دیوں طلح منضود، ایک جیسے قواعد ہیں، آیتوں کو ملاتے چلے جائیں. آگے ادغام کرنا ہوگا جب تک واو آتی ہے. تنوین کے بعد واو آئے گی تو ہر جگہ ادغام ناقص مع الغنہ ہے. طلح منضود، طلح میں طا پر ہے، لام باریک ہے، حا وسط حلق سے ادا ہوگا. یہ تنوین کے بعد میم آنے کی وجہ سے ادغام ہے، یہ بھی ناقص ہے، غنہ ہوگا. طلح منضود. نون ساکن کے بعد ضاد آنے کی وجہ سے اخفا ہے، ضاد پر ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، دو واو مدہ ہے، جیسے مخضود. اس طرح منضود. اب ان میں فرق یہ ہے کہ وہاں پہ ہمس تھا، یہاں پہ اخفا ہے نون ساکن کے بعد ضاد آنے کی وجہ سے. ضاد کو لمبا کریں گے، دال ساکن ہوگا، قلقلہ ہوگا، ملانا ہوگا، ادغام ہوگا. منضود وظل ممدود. دیوں پڑھتے ہوئے ادغام ناقص غنہ ہے. وظل میں وا پر ہے، لام سے ملائیں گے. تنوین کے بعد میم آنے کی وجہ سے ادغام ہوگا. ظل ادغام ناقص. ممدود میم ساکن پہ اظہار، دو لمبا کریں گے، یہ دال باریک ہے اور دوسری دال پہ قلقلہ ہے. ممدود لمبا کر کے وقفاً قلقلہ کریں گے. ملانے کی صورت میں ادغام ناقص. ممدودیوں ایسے ہوگا. وماء مسکوب، ما میں الف مدہ کے بعد حمزہ ایک ہی کلمے میں آنے کی وجہ سے مد متصل ہے، لمبا کریں گے 4 حرکات سے زیادہ. اور ام میں تنوین کے بعد میم آنے کی وجہ سے ادغام ہوگا، ادغام ناقص ہے مع الغنہ. مسکوب سین ساکن پہ ہمس ہے، اور یہ سین باریک ہے، کاف باریک ہے، کاف کو لمبا کریں گے، با ساکن پہ قلقلہ ہوگا. مسکوب. پہلی آیت کا ترجمہ، آیت نمبر 28 کا. وہ بے خار بیریوں میں ہوں گے، بے خار بیریوں میں ہوں گے. آیت نمبر 29. طلح منضود، اور تہ بتہ کیلوں میں. وظل ممدود، اور پھیلے ہوئے لمبے سایوں میں. وماء مسکوب، اور چھلکتے ہوئے پانی میں.